سورہ قصص آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات پڑھ رہے تھے کہ کس طرح بھولے سے موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا، یعنی انہوں نے مکہ مارا اور وہ شخص مر گیا، اور پھر ان کے سمجھیں کہ وارنٹ نکلے پکڑنے کے، جس پر ایک شخص نے انہیں بتایا آ کر، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور وہ وہاں سے نکل بھی گئے۔ اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ وہ دوبارہ لوٹ کر آئیں گے، اللہ ہی انہیں دوبارہ یہاں پر بھیجیں گے۔ یہاں آنے کے بعد انہیں اریسٹ بھی نہیں کیا گیا ہے، پورے قرآن سے ثابت ہو رہا ہے۔ میں آپ کو پھر سے تھوڑا سا بتا رہی تھی۔ اب جب ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ سے اتنی دعا مانگتے ہوئے، خیر مانگتے ہوئے، اور کتنے پیاسے، کتنے بھوکے، کتنے خوفزدہ، کتنے ریگستانوں کو، کتنے بیابانوں کو، کتنے میدانوں کو کراس کیا ہوگا، اور ایک شخص جو نبی بننے والا ہو، سوچئے۔ ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے ان سے بڑے معجزات ہو رہے تھے اور سایہ ہو جاتا تھا، اور بہت کچھ ہماری کتابیں جو جھوٹ لکھتی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام جو کہ وہ بھی بہت معتبر نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، کیونکہ ہمیں نبیوں میں فرق کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، تو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بڑے عزیز اور معتبر ہیں، ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام بھی، لیکن وہی جو نبیوں کو ان کے حصے کی تکلیف پہنچنی ہے، اور جو وہ رسالت کے منبر پر پہنچتے ہیں، تو یعنی لگتا ہے کہ وہ ایک عام سے انسان ہیں کہ وہ بھاگ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، اور وہ اللہ سے خیر مانگ رہے ہیں، اپنے آپ کو فقیر بول رہے ہیں۔ آپ نے پچھلی آیت میں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو فقیر بول رہے ہیں۔ 24 آیت آپ نے پڑھی، اس وقت آپ 27 آیت پر ہیں کہ وہ کہہ رہے اللہ جو آپ مجھ پر نازل کر دیں کوئی بھلائی، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، مجھے طلب ہے آپ کی رحمت کی۔ یعنی ایک نبی، سوچئے کیسے ویژولائز کرایا جا رہا ہے ہمیں۔ اب جناب جب وہ لڑکی آتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے کہ آپ نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا تو میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے، تو وہ چلے جاتے ہیں باپ کے پاس اس لڑکیوں کے، اور باپ کہتا ہے کہ چلو اللہ نے تمہیں نجات دے دی ظالم قوم سے، یعنی وہ بھی فرعون کو ظالم سمجھ رہا تھا، اور ایک قاتل کے ساتھ کوئی سمپیتی تو نہیں کر سکتا نا، آپ خود سوچئے۔ یعنی میں ہر بات بہت ہی عام فہم انداز میں بیان کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ دو لڑکیوں کا باپ ایک قاتل کو، کیونکہ انہوں نے جو اپنا قصہ سنایا، جو اب آیت نمبر 25 میں پڑھیں گے کہ انہوں نے ان کو قصہ سنایا کہ میں نے کیا کیا ہے اور مجھ سے کیا ہو گیا ہے، جس پر وہ ان کو سمپیتی دیتے ہیں۔ اور آگے آپ کو میں نے بتایا بھی کہ یہ ہمیں بہت ہی بزرگ شخصیت بھی نظر آ رہے ہیں، اور باقاعدہ وہ اللہ کو وکیل بھی بناتے ہیں، تو وہ کسی قاتل کو تو اپنے گھر میں پناہ نہیں دیں گے نا، اور کسی قاتل کو تو اپنی بیٹی سے شادی نہیں کرائیں گے نا۔ تو اس لیے ذرا آپ اور میں پازیٹیو فیلنگ رکھا کریں کہ انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی نے کہا کہ اے باپ آپ اس کو اجرت پر رکھ لیں، یہ قوی بھی ہے، امین بھی ہے، یعنی انہوں نے اس میں کچھ پایا ہوگا لڑکیوں نے کہ وہ امانت دار بھی لگ رہا تھا اور قوی بھی لگ رہے تھے، مضبوط بھی لگ رہے تھے۔ تو جناب ادھر اب جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم 27 کو ڈسکس کریں گے، وہ کہتے ہیں قولا، انہوں نے کہا کہ انی اریدو، کنہوں نے کہا؟ یعنی باپ نے کہا، دو بیٹیوں کے باپ نے کہا انی ارید، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں، میں چاہ رہا ہوں، ان کی حقا، یہ کہ میں نکاح کر دوں آپ کا، احدبنتی، دو میں سے، دو بیٹیوں میں سے ایک کا، ہاتین، ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کر دوں۔ سوچئے، اللہ، اس بات پر میں آپ سے نکاح کروں گا کہ آپ میری بیٹی کو لے نہیں جا سکتے ہو۔ یعنی ایک انجان اجنبی شخص کو انہوں نے قاتل تو سمجھ کے کوئی بھی بیٹی نہیں دیتا، لیکن ایک اچھا انسان سمجھتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو رخصتی نہیں دوں گا۔ رخصتی ان مینس آپ اسے لے نہیں جا سکتے ہیں، آپ 8 سال میرے پاس جاب کریں گے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ایک سسر اپنے داماد سے کس طرح کی بات کر رہا ہے
کیونکہ اگر آپ کو منظور نہیں تو آپ نہ بول دیں. تو آپ اگر سمجھیں کہ سسر بیٹی کا باپ کچھ بول ہی نہیں سکتا، تو قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ نکاح کے وقت وہ اگر آپ کی جائز، آپ کے لیے جو جائز لگ رہا ہو، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی شرطیں پیش کرے، اور پھر بڑی حیرت کی بات کہ شرط یہ پیش کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ آپ دو میں سے ایک سے میں چاہتا ہوں نکاح کروں، الا اس ایگریمنٹ پر، ان تأجرنی یہ کہ تم اجرت پر رہو گے میرے پاس، ان تأجرنی یہ کہ تم اجرت پر رہو گے میرے پاس، یعنی تم جاب کرو گے، تم ملازمت کرو گے میرے پاس، 8 حجج 8 سال، فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 اگر تم تمام کر لو 10 years 10 سال، فَمِنْ عِنْدِكَ پھر وہ تمہاری طرف سے کمپلیمنٹری ہوگا، وہ تمہاری طرف سے ہوگا، بٹ 8 years وہ تو ضروری ہیں جو میری طرف سے اس شادی کے لیے ایک باقاعدہ ایگریمنٹ ہے، پرومس ہے، اور اس کو اگر آپ کو قبول ہے تو آپ نکاح کر لیں میری بیٹی کے ساتھ ایک. انڈرسٹینڈ؟ یعنی آپ سے اگر کوئی سسر پہلے سے کہتا ہے، جو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی گھر داماد رکھ لیا، گھر داماد رکھ لیا، اور اسے گھر داماد رکھنا ہے، یہ سب کو بولتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اسی سے کروں گا جو گھر داماد رہے، تو کیا ہوا؟ اتنی بری بات کیوں ہے؟ آپ کو نہیں رہنا، آپ نہ کریں ایسی جگہ شادی. آپ کو اگر گھر داماد نہیں رہنا تو آپ نہ کریں شادی، لیکن اتنی بری بات، اتنی عیب والی بات تو نہیں ہے کہ جی یہ خریدنا چاہتا ہے مجھ کو، اور کیا میں بکاؤ مال ہوں، کیا میرے کوئی ماں باپ نہیں ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ بکاؤ مال اور یہ بہت گندی لینگویج یوز کریں. وہ دیکھ لیں آپ، قرآن اس کو جائز قرار دیتا ہے. اسی طرح اگر ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کہتا ہے کہ آپ میری اس بیٹی کو جو کمرہ دے رہے ہیں اس میں باتھ روم نہیں ہے، تو اگر آپ میری بیٹی سے شادی کر رہے ہیں تو اگر آپ جوائنٹ فیملی ہیں تو اس کو ایک کمرے کے ساتھ باتھ روم بھی دیجئے. تو ہمارے یہاں کہتے ہیں کیوں جی، سسر کو کیا ضرورت ہے یہ بولنے کی ہم نکاح کر کر لے جا رہے ہیں، ہم جیسے بھی رکھیں اپنی بیوی کو. نہیں جناب، وہ آپ کو پہلے سے کہہ رہا ہے، شادی کے بعد جھگڑا نہیں کر رہا. وہ آپ کو نکاح سے پہلے کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی کے لیے کمرے کے ساتھ ہی باتھ روم ہونا چاہیے، میری بیٹی کا اتنا کمرہ ہونا چاہیے. آپ کو نہیں منظور، آپ نہ کریں شادی اس سے. وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی اتنا کام نہیں کر سکتی، میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایک نوکرانی دوں گا جس کو آپ کو 3 وقت کھانا کھلانا پڑے گا، تو آپ نہیں رکھ سکتے ہو، نہ رکھو. تو جناب ذرا اپنے دماغ کو براڈ کرو. کوئی کہتا ہے میری بیٹی شادی کے بعد جاب کرے گی کیونکہ وہ ڈاکٹر بن گئی ہے، کیونکہ وہ فلاں فلاں فیلڈ کی ماہر ہے. تو جناب آپ جو کہتے ہیں کہ میری مرضی، اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے میں جیسے رکھوں. دیکھ لیجئے قرآن کی آیت آپ کو بتا رہی ہے اگر آپ کو ایگریمنٹ نہیں منظور ہے تو نہ کریں، بٹ جائز ہے یہ کام کہ نکاح سے پہلے سسر کوئی بھی شرط رکھ سکتا ہے جو کہ آپ اگر سمجھیں کہ آپ اسے پوری کر سکیں گے اور آپ کو لڑکی سے شادی کرنی ہے تو وہ آپ کے پاس شرطیں رکھ سکتا ہے. اور انہوں نے تو کہا تم مجھ پر اجرت پر رہو گے. ہم تو اپنے دامادوں کو پھر اتنی عزت دیتے ہیں کہ سب تمہارا ہے، ہم کہتے ہیں سب تمہارا ہے، لیکن یہاں تو وہ کہہ رہا ہے تم اجرت پہ رہو گے میرے پاس. اور اس پر آپ دیکھیں کہ کہہ رہے 8 سال رہو گے، اگر کمپلیٹ کر لو 10 years تو وہ تمہاری طرف سے ہوگا، لیکن 8 تو تم کو 8 years تو مکمل کرنے پڑیں گے. اور پھر وہ دلاسا دیتے ہوئے، تسلی دیتے ہوئے اس سے کہتے ہیں وما اريد ان اشق علیک، میں ارادہ نہیں کرتا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں مشقت میں ڈالوں تجھ پر، یعنی میں کوئی مشقت ڈالوں آپ پر. آپ مجھے بہت لینینٹ پاؤ گے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو میں جس کام کے لیے تمہیں بلا رہا ہوں یا جو میں ایگریمنٹ رکھ رہا ہوں وہ میں انشاءاللہ تمہارے لیے بوجھ نہیں بناؤں گا، لیکن یہ ہے کہ 8 سال تم میری بیٹی کو میرے پاس سے لے جا نہیں سکتے ہو اور میرا کام کرو گے اور اس کی اجرت لو گے.
جس پر آگے دیکھیں کہ آ رہا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، جلد تم پاؤ گے مجھے انشاءاللہ، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، انشاءاللہ، یعنی یہ کون شخص تھے، یہ کون تھے وہ دو بیٹیوں کے باپ، کوئی مومن ہستی لگ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، وہ فرعون کو ظالم بھی سمجھ رہے ہیں، وہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے پاؤ گے، یعنی مجھ سسر کو تم پاؤ گے صالحین میں سے، میں نیک آدمیوں میں سے ہوں، میں نیکوکار میں سے ہوں، میں صالحین میں سے ہوں، میں تم پر مشقت نہیں ڈالوں گا۔ جس پر آگے موسیٰ علیہ السلام اس کے جواب میں کہتے ہیں قولا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالکا، یہ بینی و بینکا، میرے درمیان اور آپ کے درمیان یہ معاہدہ ہے، ایمل اجلین، ایمل اجلین، یہ دو مدتوں میں سے، دیکھیں اجلین میں یا نون سے پہلے زبر آ گئی ہے، یعنی تثنیہ ہو گیا ہے کہ دو مدت میں سے، دو اجل میں سے، ایما کوئی سی بھی دو اجل میں سے، دو وقتوں میں سے، قضیتو جس کو میں کمپلیٹ کر سکوں گا، فلا عدوان علیہ پس نہیں ہے مجھ پر کوئی زیادتی اگر میں دو میں سے ایک کو کمپلیٹ کر سکا، یعنی اگر 8 سال میں نے کمپلیٹ کر لیے تو 10 سال مجھ پر لازم نہیں آئیں گے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر جو ہم آپس میں بیان کر رہے ہیں وکیل ہے۔ سی مطلب ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اللہ ہم دونوں کی بات پر وکیل ہے، یعنی یہ وہ شخص تھے دو بیٹیوں کے باپ اور موسیٰ علیہ السلام جن کا عقیدہ تھا کہ اللہ ہی وکیل ہوتے ہیں اور اللہ ہی جج ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے صرف تھوڑی سی آیتیں پڑھی ہیں، 27 اور 28، ہم نے کتنے پوائنٹس نکال لیے۔ ہم نے اس سے پہلے کی بھی بات کی کہ ایک نبی اتنا پریشان بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے خیر مانگتا ہے۔ سوچئے کہ اللہ اتنے بڑے نبی کو بھی کیسے ٹیسٹ میں ڈالتے ہیں، وہ نبی کے کتنے ایفرٹس ہوتے ہیں، وہ نبی بھی کتنا تھک جاتا ہے، وہ نبی پر بھی دوسرا انسان بھروسہ نہیں کر کے ایگریمنٹ رکھ رہا ہے اور نکاح کے لیے کیسی کیسی پابندیاں جائز قرار دیں گی قرآن کے مطابق، اور موسیٰ علیہ السلام کس طرح کے ایک داماد تھے جنہوں نے اپنے سسر کے پاس 8 سال نوکری کی تھی، جس نوکری پر ان کو لڑکی ملی تھی۔ کوئی بھی شرم کی بات نہیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا سپیس دیں۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتنی بڑی بڑی باتیں پڑھی، اور جو سب سے پیاری بات پڑھی کہ وہ شخص انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، یعنی دونوں کے کانسیپٹ سیم ہے، یعنی اللہ کی ایگزسٹنس وہاں موجود ہے، اللہ کی کتاب جو ان کا عقیدہ ہے وہی اس دو بیٹیوں کے شخص کا عقیدہ ہے، یعنی ہم عقیدہ شخص کو وہ فوراً دینے کو بھی تیار ہیں، اور وہ اللہ کو وکیل بناتے ہیں، اپنے پہلے نبیوں کو وکیل نہیں بنا رہے ہیں، جو کہ ہمارا عقیدہ ہو گیا ہے کہ ہم جج تو اللہ کو بناتے ہیں لیکن ہم وکیل نبیوں کو اور ولیوں کو بنا دیتے ہیں۔ یعنی کتنے خوبصورت عقائد، دو کتنے بہترین عقیدوں والوں کے درمیان کتنی خوبصورت رشتہ جڑ رہا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بہترین لوگ نصیب فرمائے۔ تو دیکھیں اب جب اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 29 میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کمپلیٹ کر لی، فلما قضى موسى الاجل، اب یہ مینشن نہیں ہو رہا کہ انہوں نے 8 سال کمپلیٹ کیے یا 10 سال، کہیں بھی کم نہیں لکھا ہوا آیا، بس اتنا آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کمپلیٹ کر لیا وہ مدت کو، وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور وہ لے کر چلے اپنے اہل کو، تو پھر انہوں نے کس طرح سے ان کو رسالت ملی، انشاءاللہ آیت نمبر 29 پر پھر ہم ڈسکس کریں گے۔